اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 176 سے آیت نمبر 179 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی مہلت، منافقوں کی پہچان اور مومنوں کی آزمائش کا بیان کیا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ تمہارے لیے باعث غم نہ بنیں جو انکار میں سبقت کر رہے ہیں، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم تو بس اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ جرم میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ دے جس پر کہ تم اب ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر لے، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ تم کو غیب سے باخبر کر دے، بلکہ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ سورہ آل عمران کے ان آیات کی تفسیر ہے، زندگی کا اصل مسئلہ وہ نہیں جو دکھائی دے رہا ہے، اصل مسئلہ وہ ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے۔ لوگ دنیا کے جہنم سے بچنے کی فکر کرتے ہیں اور اپنی ساری توجہ دنیا کی جنت کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، مگر زیادہ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آدمی آخرت کے جہنم سے اپنی کو بچائے اور وہاں کی جنت کی طرف دوڑے۔ دنیا میں پیسے والا ہونا اور بے پیسے والا ہونا، جائیداد والا ہونا اور بے جائیداد والا ہونا، عزت والا ہونا اور بے عزت والا ہونا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہر آدمی کو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، اس لیے وہ ان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ اپنی ساری کوشش اس مقصد کے لیے لگا دیتا ہے کہ وہ یہاں محروم نہ رہے، مگر انسان کا اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے، جس کو اللہ نے امتحان کی مصلحت سے چھپا دیا ہے، اور اس سے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ وہ اپنے کچھ بندوں کو غیب کی پیغام بری کے لیے چنے، ان کو موت کے اس پار کی حقیقتوں سے خبردار کرے، اور پھر ان کو مقرر کرے کہ وہ دوسروں کو اس سے باخبر کر دیں۔ انسان کی اصل جانچ یہ ہے کہ وہ خدا کے داعی کی آواز میں سچائی کی جھلکیوں کو پالے، وہ ایک لفظی پکار میں حقیقت کی عملی تصویر دیکھ لے۔
وہ اپنے جیسے ایک انسان کی باتوں میں خدائی بات کی گونج کو سن لے۔ ایمان یہ ہے کہ آدمی خود پسندی نہ کرے، کیونکہ خود پسندی خدا کے بجائے اپنے آپ کو بڑائی کا مقام دینا ہے۔ وہ دنیا میں غرق نہ ہو، کیونکہ دنیا میں غرق ہونا ظاہر کرتا ہے کہ آدمی آخرت کو اصل اہمیت نہیں دیتا۔ وہ کبر، بخل، ناانصافی اور غیر اللہ کی عقیدت و محبت سے اپنے کو بچائے اور اس کے بجائے خدا پرستی، تواضع، فیاضی اور انصاف پسندی کو اپنا شیوا بنائے۔ ایسا کرنا ثابت کرتا ہے کہ آدمی اپنی ایمان میں سنجیدہ ہے۔ اس نے فی الواقع اپنے آپ کو خدا اور آخرت کی طرف لگا دیا ہے، اور ایسا نہ کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی ایمان میں سنجیدہ نہیں۔ اقرار ایمان کے باوجود عملاً وہ اسی دنیا میں جی رہا ہے جہاں دوسرے لوگ جی رہے ہیں۔ آخرت میں خبیث روحوں اور طیب روحوں کی جو تقسیم ہوگی وہ حقیقت کے اعتبار سے ہوگی، نہ کہ محض ظاہری نمائش کے اعتبار سے۔ دنیا میں برے لوگوں کو جو ڈھیل دی گئی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنے اندر کی برائی کو پوری طرح ظاہر کر دیں، مگر وہ خواہ کتنی ہی کوشش کریں وہ اہل حق کو زیر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی آزادی کو صرف اپنے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ دوسروں کے خلاف۔